بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کچن گارڈننگ ہو، شوق ہو، جگہ آپ کے پاس کم ہو تو ورٹیکل گارڈننگ کے کیا کہنے۔ ورٹیکل گارڈننگ ایک ایسی چیز ہے جس میں تھوڑی سی جگہ میں آپ بہت سے پودے لگا سکتے ہیں، زیادہ سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عام فلیٹ اگر گملے ہیں تو وہ جگہ بھی گھیرتے ہیں اور ان میں پودے بھی کم لگتے ہیں، لیکن ورٹیکل گارڈننگ جو ہے یہ کم جگہ، جیسے کہتے ہیں کم خرچ اور بالا نشین، اسی چیز پر جو ہے یہ پوری اترتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں آپ، آج میں جس مقصد کے لیے آپ کو ویڈیو پر لے کے آیا ہوں، یہ میں نے باسکٹ جو ہے، جو لوگ کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے دھونے کے لیے جو باسکٹ میں جس میں کپڑے جمع کرتے ہیں، تو وہ باسکٹ میں نے اس مقصد کے لیے یوز کی ہے اور یہ میں پچھلے کئی ماہ سے استعمال کر رہا ہوں۔ تو اس میں کچن گارڈننگ کا جو تجربہ تھا وہ انتہائی کامیاب رہا۔ اس میں نے ابھی ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، اس سے پہلے سیلڈ لگا ہوا تھا، سیلڈ بھی میں نے اتار لیا، اب جگہ جو ہے وہ کافی، جو جہاں سلاد لگا ہوا تھا وہاں سے جگہ جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ اس میں سوراخ ہے، اس میں مٹی جو ہے وہ ڈال کے آپ کسی پلاسٹک بیگ میں مٹی ڈال کے اس کو بھر دیں، اور بھرنے کے بعد جو پلاسٹک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے تو یہاں آپ پودے لگا دیں۔ کوئی گملہ لے کے آئیں پنیری کا، یا ویسے بیج سے پودے لگا دیں، یا ایک گملے میں پودے لگا کے اس میں سے ایک ایک پودا نکال کے اس میں لگاتے رہیں تو زبردست آپ کا گلشن جو ہے وہ چہک اٹھے گا اور مہک اٹھے گا۔ سبزیاں آپ کے پاس اتنی ہوں گی، یہ دیکھیں ایک باسکٹ ہے اور اس میں دیکھیں کتنے ٹماٹر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہم بوقتاً فوقتاً توڑتے رہتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ تھا، سارے رمضان میں کبھی ایک ٹماٹر توڑ لیا، کبھی دو ٹماٹر توڑ لیے، یا تین توڑ لیے، جیسے بھی تھے، بھرپور پھل لگا۔ اس کو بس یہ ہے کہ اس کو گھمانا ہوتا ہے، تھوڑا 4-5 دن کے بعد اس کو گھما دیں تو اس کی سن لائٹ کی ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح رہتی ہے اور سب جگہ پہ سورج کی روشنی جو ہے وہ پہنچتی رہتی ہے۔ اس کی سائڈ پہ دیکھیں، اس میں نے چیری ٹماٹو بھی لگائے اور دیسی ٹماٹو بھی لگائے اور ہائیبریڈ ٹماٹو جو ہیں وہ بھی لگائے۔ اب یہ جتنی سوراخ آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں سے پلاسٹک پھٹا ہوا ہے، یہاں پودے تھے سلاد کے۔ اس میں نے لہسن بھی لگایا تھا، اس میں نے پیاز بھی لگایا تھا، اس میں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لہسن لگایا، پیاز لگایا، اور وہ گرین آنین وہ بھی لگایا۔ تو ساری چیزیں لی، وقت جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے تو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک پودا لگائیں، اس کے بعد جیسے ہی پودا بڑا ہو جائے اس کو کسی ٹائی کے ساتھ باندھ دیں، کلپ کر دیں، تاکہ پودا جو ہے وہ، ظاہر ہے اس نے کھڑا ہونا ہوتا ہے کسی نہ کسی اشارے پہ۔ یہ دیکھیں، یہ اندر کی طرف پودا جو ہے یہ اگا ہے اور اندر ہی اندر پہنچ کے اس نے، یہ دیکھیں، یہ یہاں بھی یہ 2 ٹماٹر جو ہیں وہ اس کے لگے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ پہ میں نے ٹماٹر لگایا تھا وہ مٹی جو ہے وہ نیچے دب گئی، تو وہ اس سوراخ کی نسبت نیچے چلی گئی، اور وہیں سے پودا جو ہے وہ نکل کے اس کے اوپر فروٹ جو بھی لگا، پھل بھی لگا، ٹماٹر بھی لگے۔ اب یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ٹماٹر لگ رہے ہیں، روزانہ کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 ٹماٹر یا 4 ٹماٹر تو روزانہ چاہیے ہوتے ہیں۔ سیلڈ بنانا ہو تو پھر زیادہ ٹماٹر، ویسے 2-3 ٹماٹر تو ہنڈیا میں بھی ڈل جاتے ہیں۔ اور ان کی صحت دیکھ لیں، ان کی شائننگ دیکھ لیں، آپ کو متاثر کرے گی۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹماٹر لگانے ہیں، یا کوئی بھی سبزی لگا لیں، کوئی ضروری نہیں کہ ٹماٹر ہی لگانے ہیں، تو یہ ورٹیکل گارڈننگ جو ہے یہ ٹماٹر کے لیے ہی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لگا سکتے ہیں، مرچیں بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال مرچیں بھی اس میں لگائی ہوئی تھیں سائڈ پہ، وہ بھی اچھے خاصے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ راکٹ سیلڈ ہے وہ لگا لیں، اس کا اسکوپ بھی اس میں اچھا خاصا ہے۔ لیکن میں نے چونکہ ابھی میرے ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی میرے اس میں ٹماٹر ہی لگے ہوئے ہیں، ٹماٹر رہ گئے ہیں، باقی کی چیزیں جو ہیں وہ میں نے یہاں سے اتار لی ہوئی ہیں۔
تو لیکن تجربہ جو تھا وہ بڑا شاندار تھا۔ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے، مٹی اس کے بعد 30% 40% جو ہے وہ پتے استعمال کر لیں، اور اس کے علاوہ نامیاتی کھاد جو ہے وہ استعمال کر کے ڈال لیں۔ یہ دیکھیں اوپر تک بھری ہوئی تھی یہ مٹی، بیٹھ بیٹھ کے جو ہے وہ نیچے چلے گی۔ اس کے درمیان میں نے یہ جو پائپ کھڑا کیا ہوا ہے، یہ پائپ اس لیے کھڑا کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر بھی میں پانی جو ہے وہ ڈالتا ہوں تاکہ نچلی سطح تک بھی پانی جو ہے وہ جلدی پہنچ جائے۔ اوپر والی سطح میں یہ ٹب میں نے رکھا ہوا ہے، ایک بالٹی چھوٹی پلاسٹک کی، اس کے نیچے میں نے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا ہے، سوراخ کر کے اس کو روئی کے ساتھ اس کو فل کر دینا، یا اس کے اندر کوئی کپڑا جو ہے وہ اس کا دھاگا بنا کے تو وہ اس میں پرو دیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے پانی لے کے قطرہ قطرہ جو ہے وہ جو نیچے چھوڑتی رہتی ہے، تو یہ پورا دن جو ہے وہ اس میں موئسچر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، خوراک کی کمی کا شکار جو ہے وہ پودا نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ گرمیاں آ رہی ہیں، اس گرمیوں میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی دیں، اس کو کتنے پانی دے دیں گے، پوری بالٹی یا پورا باسکٹ ہے یہ، اوپر تھوڑا سا پانی دیں گے تو وہ باقی کا پانی کہاں کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس میں یہ ٹب رکھ کے اور نیچے سوراخ کر دیں، ٹب بھر جائے گا، آہستہ آہستہ ایک ایک قطرہ جائے گا، دائیں بائیں جو ہے وہ پانی ضائع نہیں ہوگا آپ کا، اور وہیں پہ مٹی میں نیچے سے نیچے جاتا جائے گا۔ اور اگر نچلی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نچلی سطح پہ پانی جو ہے وہ اتنا نہیں گیا، تو پھر وہ اوپر جو پائپ لگایا ہوا ہے اس میں پائپ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں پانی کا، تو یہ پانی جو ہے یہ نیچے پہنچا دیتا ہے۔ نیچے پہنچانے والا پانی کا جو سسٹم ہے وہ کالا بلیک پائپ ہے، اور دوسرا اوپر والا جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اس میں شاندار طریقے سے فصل جو ہے وہ اگتی ہے، کوئی بھی چیز آپ اگائیں، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ موئسچر جو ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا، اس میں موئسچر جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ میں اب اتنے ٹماٹر اگر میں نے کہیں بیجنے ہیں یا لگانے ہیں تو مجھے اچھی خاصی 5-6 فٹ کی تو جگہ جو ہے وہ چاہیے جس میں اتنے ٹماٹر آ جائیں۔ لیکن یہ اس کا ڈایا کتنا ہوتا ہے، فٹ بائی فٹ کا نہ لگائیں، 2 بائی 2 فٹ کا لگا لیں، گول سرکل میں ڈایا میٹر 2 فٹ کا بھی ہو، اتنی سی جگہ ہو آپ کے پاس جہاں پہ دھوپ آتی ہو، وہاں پہ آپ اس طرح کا باسکٹ جو ہے وہ رکھ کے تو اس میں پودے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں اگتے ہی نہیں ہیں، بلکہ پھل بھی دیتے ہیں اور پھول بھی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے اوپن چھوڑی ہوئی ہیں دیکھنے کے لیے، تاکہ آپ ان کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ دیکھیں نیچے پانی ہے، پانی ابھی بھی مٹی جو ہے وہ گیلی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔